ہاں ایک بات رہ رہی ہے، وہ ضروری ہے کہ ہم عبادت کا ذکر کر کے بدعت کا رد کرتے ہیں۔ بدعت کی ایک مختصر تعریف ہے، جیسے عام کتابوں میں ہے ما لا اصل لہ فی الدین، یہ تعریف مجمل ہے اور مختصر ہے، ایسے شخص کے لیے ہے جو اشارات جانتا ہو، کیونکہ یہ جامع لافرادہ اور مانی للغیر نہیں ہے۔ بدعت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مسئلہ اہم ہے، توجہ سے سن لو کیونکہ بار بار نہیں بیان ہوگا۔ بدعت باعتبار شرعیت کے مذموم اور قبیح ہے۔ بدعت اعتقاد میں ہو سکتی ہے، جس کو بدعت اعتقادی کہتے ہیں، اور یہ مکفرہ ہے، کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اور ایک بدعت عمل میں ہوتی ہے، جس کو بدعت مفسقہ کہتے ہیں، اس کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ بدعت کی تفصیلی تعریف علامہ شاطبی غرناطی نے اپنی کتاب الاعتصام میں فرمائی ہے، وہی سے میں نے احسن التصنیم میں نقل کی ہے۔ کل عمل وقول وفعل او عقیدت یوجد لها سبب ووجه من الوجوه ولم يعتقد ولم يفعل ولم يعمل فهي بدعة مستقبحة۔ یہ علماء کے کام کی بات ہے۔ ہر وہ عقیدہ، عمل، قول اور فعل جس کی وجہ، سبب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان ازمنہ میں جن کو آپ نے خیر کے زمانے کہے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور وہ عقیدہ نہیں رکھا گیا یا اس وجہ اور سبب کے موجود ہونے کے باوجود وہ عمل نہیں کیا گیا، بعد میں کوئی کر لے تو وہ بدعت کہلائی۔ ہر وہ عقیدہ یا عمل اور قول و فعل جس کا سبب اور وجہ خیر القرون میں موجود تھی اور انہوں نے دین سمجھ کر نہیں کیا، بعد میں کوئی کر لے تو وہ بدعت ہوگی۔ مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کو زیادہ پتہ ہے یا بعد میں لوگوں کو زیادہ پتہ ہے؟ لیکن صحابہ کرام نے میلاد کے نام پر کوئی خوشی نہیں منائی، کوئی مجلس منعقد نہیں کی، کوئی جلسہ اور جلوس نہیں کیا۔ لہذا میلاد کے جمیع محافل، مجالس بدعت ہے اور بے دینی، کیونکہ وجہ موجود تھی حضرت کی ولادت۔
لیکن اگر کوئی شخص شاہ اسماعیل شہید کے نام پر کوئی دن منائے، یوم مفتی محمود منائے، یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا سبب اور وجہ موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی جہادی اور تنظیمی جلسہ آپ کر لے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کے وجوہ اور اسباب خیر القرون میں نہیں تھے، اس لیے نہیں کیے گئے۔ وجوہ اور اسباب موجود ہوں اور خیر القرون میں نہ ہوں تو بدعت کہلائے گی۔ اگر کوئی شخص تقریر میں پڑھ لے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی، کوئی حرج نہیں، لیکن دعا میں ان اللہ و ملائکتہ کی آیت پڑھنا اور اس سے درود پڑھوانا یہ بدعات میں سے ہیں، کیونکہ دعا پیغمبر نے مانگی ہے، صحابہ نے مانگی، دعا کے آداب آپ نے بیان کیے ہیں، مگر اور درود شریف آپ نے ارشاد فرمایا، آیت آپ پر نازل ہوئی، کبھی بھی آپ نے دعا میں نہیں پڑھی۔ رہ گئی تقریر اور خطاب، یہ تو قوم کی مصلحت پر ہے، کوئی بیٹھ کر سمجھتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر، کوئی درس کی شکل میں، کوئی پنجاب کے خطیب کی طرح جھوم جھوم کر، ہاتھ ہلا ہلا کر، جیسی کھیتی ویسے کوتی۔ مبتدی کے پاس سوائے اختلاط کے کچھ نہیں ہے، بدعتی صرف اختلاط کرے گا، مبحث کو خلط بل کرے گا۔ دیکھو یہ ٹیوب لائٹ، دیکھو یہ مسجد اتنی اچھی بنی، دیکھو یہ پیغمبر کے زمانے میں تھی، بدعت ہو گئی، دیکھے ذرا۔ اب تعریف آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہر وہ عمل جس کی وجہ اور سبب خیر القرون میں موجود ہو اور وہ نہیں کیا گیا، بعد میں کوئی کر لے، وہ بدعت ہے۔ بھئی مساجد تو حکم قرآن میں ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر فی بیوت